أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. حضرات گرامی، یہ آپ کے سامنے آیت نمبر 43 سے لے کر اور 48 تک پیش کی گئی ہے، تلاوت کی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ یوں ہے کہ موسیٰ نے جادوگروں سے کہا پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو. چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور کہنے لگے فرعون کی بلندی ہو، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو جو کچھ جادوگروں نے شوبدے بنائے تھے اس نے انہیں فوراً نگلنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم پروردگار عالم پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے. حضرات گرامی، یہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات پیش فرمائے تھے، لاٹھی کو اپنی پھینکا اور وہ دوڑتا ہوا اژدہا بن گیا، اور اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ ایک چمکتا ہوا جس پر نگاہیں نہیں ٹھہر سکتی تھیں ایسا دست بن گیا، ایسا ہاتھ بن گیا. اب فرعون کو اور اس کے درباریوں کو لگا کہ یہ کوئی جادو ہے، چنانچہ اس نے ملک بھر سے جادوگروں کو بلوایا. وہ جادوگر جو اپنے فن میں یکتا تھے، یکتائے روزگار تھے، باکمال تھے، ان تمام جادوگروں کو بلایا اور سارے شہر کو اکٹھا کر لیا. سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے. اب اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو موسیٰ لے کر آئے ہیں، موسیٰ کی باتوں میں مت آ جانا، موسیٰ اور ہارون کی یہ گفتگو میں مت آ جانا. یہ تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، تم کو غلط راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں. اور دیکھو یہ جو جادو دکھا رہے ہیں بہت ہلکا پھلکا جادو ہے. جو ہمارے جادوگر ہیں وہ اس سے بڑا جادو دکھائیں گے اور اس سے بڑے جادو کو دکھائیں گے. یہ اپنے ذہن میں یقین رکھے ہوئے تھے سارے کے سارے لوگ. فرعون بھی یہی سوچ رہا تھا کہ موسیٰ تو جادوگر ہی ہے، اور جادوگری میں تو ہمارے پاس ایک سے ایک بڑے جادوگر ہیں جو نامور ہیں، استاد ہیں، باکمال ہیں. اب جب سب اکٹھا ہو گئے اور جادوگروں کی نخوت، ان کا غرور، ان کا گھمنڈ اپنے عروج پر تھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، تم جو ڈالنا چاہتے ہو، جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. اب کون پہل کرے گا؟ جادوگروں نے کہا کہ بھائی کون پہل کرے گا، آپ کریں گے یا ہم کریں گے؟ آپ نے کہا نہیں، تم ہی اپنا شوبدہ دکھاؤ. اور حضرت موسیٰ یہ چاہتے تھے کہ باطل اپنا مظاہرہ کر لے، اپنے فن کو عروج پر پہنچا لے، اپنے جادو کی جو آخری انتہا ہو سکتی ہے وہ اس کا مظاہرہ کر لے، اپنی طاقت کا اظہار کر لے. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ، انہوں نے اپنی رسیاں، وَعِصِيَّهُمْ، اور اپنی لاٹھیاں زمین پر پھینک دی اور ڈال دی. اور غرور اس قدر تھا، کہنے لگے بِعِزَّةِ فرعون، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جاتا ہے فرعون کی جے ہو، فرعون کی جےکار ہو، فرعون کی عزت اور سربلندی، ہم ہی غالب آ کر رہیں گے، جیتیں گے تو ہم ہی. ان کو تو بڑا بھروسہ تھا
بڑی تیاریاں کی تھی، اپنا جادو آج ان کو دکھانے کا موقع ملا تھا۔ اور جب جادوگروں نے وہ جادو اپنا دکھایا، وہ رسیاں پھینکی، ڈنڈے پھینکے، اور وہ سب کے سب دفعتاً سانپ بن گئے، اژدہے بن گئے۔ پورا میدان اژدہوں سے، سانپوں سے بھر گیا۔ دوڑتے ہوئے سانپ، رنگ رنگ کے سانپ، کالے سانپ، نیلے سانپ، سرخ سانپ، سفید سانپ، بڑے بڑے بھیانک، خوفناک، خطرناک قسم کے سانپ۔ لوگ ڈرنے لگے، خوف زدہ ہو گئے۔ اور یہ خوف اور دہشت کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے تھے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، سورہ طٰہٰ کے اندر ذکر کیا گیا، موسیٰ بھی اپنے دل کے اندر ڈر گئے اور خوف محسوس کرنے لگے۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، ہم نے کہا ڈرو نہیں، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم اپنی لاٹھی زمین پر پھینکو۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینک دی، اور جو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی زمین پر پھینکی تو ان کی لاٹھی اتنا بڑا سانپ بن گیا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ جتنے سانپ وہاں میدان میں تھے ان سب سے بڑا سانپ، موٹا، تازہ، بہت بھیانک، بڑا خطرناک، اور نہ صرف وہ سانپ بن گیا بلکہ اس نے جو زمین پر پڑے ہوئے سانپ تھے سب کو نگلنا شروع کر دیا۔ وہ لاٹھیاں، وہ ڈنڈے، وہ رسیاں، وہ اپنے پیٹ میں نگلتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، نگلتا جا رہا ہے۔ اب جادوگروں نے دیکھا کہ جادو تو ایک شعبدے کا نام ہے، آنکھوں کے اوپر شعبدہ کر دیا جاتا ہے، آنکھوں کے اوپر کچھ ایسی چیز کر دی جاتی ہے کہ آدمی کو وہ جو رسی ہے وہ ڈنڈا نظر آنے لگے، لیکن ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ کھانا شروع کر دے۔ وہ ساری رسیوں کو اور سارے سانپوں کو سب کو نگل گیا وہ بس۔ اور بھرے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لیا، اس سانپ کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اور وہ پھر ڈنڈا بن گیا۔ تو جو جادوگر تھے وہ ماہرین فن تھے، وہ باکمال تھے، جادو کی رگ و ریشے سے واقف تھے۔ وہ کہنے لگے کہ نہ، یہ جادو نہیں ہو سکتا، جادو کی تو ابجد سے، اس کی منتہا ہے، اس کی انتہا سے، اس کی حد سے ہم واقف ہیں۔ یہ موسیٰ نے جو لاٹھی ڈالی اور موسیٰ کی لاٹھی ایک سانپ بن گئی اور سانپ نے سارے سانپوں کو نگل لیا، یہ کوئی شعبدہ نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لہذا یہ موسیٰ سچے ہیں، موسیٰ کا دعویٰ سچا ہے، موسیٰ کا اعلان نبوت سچا ہے، اور دل کے اندر ایمان ان کے گھر گیا، اور وہ سمجھ گئے کہ نہیں، یہ جادوگری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے موسیٰ کو معجزہ ملا ہے، یہ ان کے رسول ہونے کی نشانی ہے، ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ لہذا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ کون رب العالمین؟ یہ جو فرعون اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، یہ نہیں، رب موسیٰ و ہارون، جب موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ ان کے دلوں کے اندر ایمان بیٹھ گیا، ایمان گھر کر گیا، اور وہ سمجھ گئے کہ اب ہم کو اپنے رب کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اپنے رب پر ایمان لانا چاہیے۔ اور موسیٰ کے معجزے کو انہوں نے پہچان لیا کیونکہ ماہرین فن تھے۔ اب فرعون دہشت میں آ گیا، وہ دیکھ رہا ہے کہ جادوگر سب ناکام ہو گئے۔ جادوگروں نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ موسیٰ کا یہ جادو نہیں ہے، آپ جادو لائیے تو ہم جادو کا مقابلہ کریں گے، یہ جادو ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں، یہ تو معجزہ ہے اللہ کا، لہٰذا ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ بس انہی باتوں پر ہم باتوں کو ختم کرتے ہیں، آگے کی انشاءاللہ اور آیات کے بارے میں وضاحت آئندہ ہوگی انشاءاللہ۔